السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، والسلام علی اصحابہ اجمعین، والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، والسلام علی امتہ المتقین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ خلوص پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، موجودہ دور کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی یوم مرہ ڈیلی روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے یومیہ ملاقات، محاسبہ، تعلقات میں ہم اپنی زندگی میں جو کر گزرتے ہیں، گاہے بگاہے بھولے ہوں یا جان کر ہو، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے آج اپنا موضوع سخن شرک اپنایا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں، کن حالات میں انسان سے شرک ہو جاتا ہے اور اس سے بچنے کی کس حد تک ضرورت ہے۔ پوری زندگی گزارتے ہیں، گاہے بگاہے کہیں بزنس پارٹنرشپ کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے ہمارا مد مقابل جو سامنے والا ہوتا ہے، کبھی ان کی دلجوئی کے لیے، ان سے تعلقات مینٹین کرنے کے لیے وہ سب کر گزرتے ہیں جسے دین اسلام میں شرک اور گناہ عظیم کہا گیا ہے۔ شرک کا اگر ڈکشنری میننگ لیں گے، لغتی معنی، تو شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے، ایسوسیشن ہے، کسی اور کو شریک کرنا، ساتھ میں شامل کرنا۔ یہ اس کا لغوی اور ڈکشنری میننگ ہے، مگر جب لفظ شرک دین اور مذہب کے ٹاپک میں اس موضوع پہ بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا اپنے معبود کے ساتھ کسی اور کو معبود تسلیم کرنا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ تین طریقے سے انسان شریک کرتا ہے، یا تو ذاتی طور پر، جس کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ ایک ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو شخصی انکار ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شخص شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ دوسری ہے عبادت کے لیے شریک کر دینا، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ انسان اور ایک مسلمان کا ایک بنیادی بیسک اسٹرکچر ہے ایمان کی بقا کے لیے اور اسلام جیسے عقیدے کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تیسری چیز ہے اللہ کے صفات کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر کئی پیغمبروں کو بھیجا، سبھی پیغمبر آئے اپنے دور، اپنے حالات کے حساب سے اللہ کے احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے، مگر اللہ کے تمام پیغمبروں کے لیے ایک پیغام، ایک میسج وہ کامن ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی روئے زمین پر یہی اللہ کے بندوں کو پیغام دیا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابراہیم آئے، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا۔ پھر نبی آخر الزماں آئے اس دنیا میں، جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، انہوں نے بھی یہی، ان کے اوپر بھی قرآن کی یہی آیت نازل ہوئی کہ لا تشرکو باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ گناہ عظیم ہے اور اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم، اللہ کے ساتھ زیادتی، اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، شریک ٹھہرانے سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے بس یوں اقرار کرے کہ دو خدا ہے، دو معبود ہے، بلکہ شرک کے وہ تین قسمیں جو ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، تینوں چیزوں میں سے اگر کسی نے کچھ کام انجام دیا گویا کہ اس نے شرک کیا، اور شرک کرنا حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا ہوا۔ آپ ان تین جملوں سے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارا آپ ایسے ہیں کہ کسی کی دلجوئی کے لیے کچھ ایسے دیگر مذہبی کام میں شرکت کر لیتے ہیں جس سے کوئی دوسرا دیکھے تو کہے کہ یہ عبادت کا کام ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا خیال پیش کر دے، کوئی ایسی صفت، ایسے تعارف ہی نہیں بلکہ صوفیاء کرام نے تو شرک کی یوں تعریف کی ہے کہ اللہ کے معاملات میں، اللہ کی شان میں کسی اور دوسرے کی اسی قدر عزت کرنا، تعظیم کرنا، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں اللہ کے لیے کیا شان ہے، اس شان میں اور اللہ کا نام سننے کے بعد جو آپ کے دل و دماغ میں جو تعظیم و تکریم اور جو خیال آتا ہے، کسی کے دل و دماغ میں اگر ایسا خیال آ جائے تو بھی شرک ہو جاتا ہے، اور شرک اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 حصے ہیں، جس میں سے پہلا یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کہ دیگر معبودان باطل کا اقرار کرے کہ سارے معبود باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے، ایمان کے 70 حصوں میں سے آدھا حصہ یہ ہے کہ دیگر معبود، باطل معبودوں کا شخص انکار کرے، اور پھر ان 70 میں سے ایک یہ بھی حصہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دے، اور شرم و حیا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ آدھا ایمان یہ عقیدے پہ منحصر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور باطل معبودوں کا انکار کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبیر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور سے گزارش کی، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے خاص کر کے، جس کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک نہ ٹھہرا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، جس نے شرک کیا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ انسان اگر شرک نہ کرے اور اس سے بڑے بڑے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اپنے حقوق، عبادتیں جو ہے نماز، روزے، زکوٰۃ، اسے معاف فرما دے۔ اگر کسی بندے سے شرک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی نہیں معاف فرماتا ہے، کبھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام کے مطابق، کیونکہ یہ میسج
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، یہ ایک پیغام کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرایا جائے، تمام پیغمبروں نے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اور امت محمدیہ میں حضور کے صدقہ طفیل یہ امت محمدیہ کے لیے نام ہے۔ اگر کسی سے یہ گناہ، یہ خطا سرزد ہو جائے تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے کہ اگر انسان اپنے حیات میں سچے دل سے توبہ کر کے اس جانب یعنی ایمان کے جانب، اللہ کے جانب واپس لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پھر معاف فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی توبہ کیے بنا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے، یقیناً اس شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں یہ حالات اپنے بند لفظوں میں اور بہت ضابطے میں رہتے ہوئے کیا کہنا چاہتا ہوں، میرے خیال سے آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہم بھی موبائلز رکھتے ہیں، کانٹیکٹس رکھتے ہیں، ایسے اشخاص جسے جانتے ہیں کہ یہ تو عید میں دکھتا ہے، نمازی ہے، ملاقاتی ہے، رشتہ دار ہیں، مگر ان کی پتہ نہیں کیا مجبوری ہے یا کسے کیا خوش کرنا ہے، وہ امور جو مذہب اسلام کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت کے طریقے ہیں وہ انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے لوگوں سے ہم بھی ملتے ہیں۔ وہ شخص جو اسلام کے علاوہ دیگر مذہبی امور میں شرکت کر رہا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی چیز کی لالچ کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے، اس کا تعلق وہاں تھا، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، مگر ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتا ہے، آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اور ایسا ہمارا بھائی کوئی دکھے تو انہیں بولا جائے، سمجھایا جائے کہ اسلام نے پڑوسی کا حق رکھ دیا ہے، راستے میں چلنے والے لوگوں کے آسا نکلے راستے سے پتھر کو ہٹا دینے کا حکم دیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات مذہب ہے، اس میں سبھی لوگوں کے حقوق ہے، مگر اس میں کچھ پابندیاں ہیں کہ ہر چیز ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو کنارے رکھ کے کسی اور کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ اول یہ ہے کہ وہ جو کرے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرے، اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ رب العزت کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام پائے۔ اگر وہ کسی سے دوستی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یہ نیت رہے اے خدا تعالیٰ تیرے مصطفیٰ کی شریعت میں اس چیز کی اجازت ہے تو میں کر رہا ہوں، اور اگر کسی سے لا تعلق کرے تو اس میں بھی یہی نیت رہے اے خدا تعالیٰ فلاں شخص کے میرا لا تعلقی ہے، میں یہ بھی کام فقط تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین ہجرت وہ ہے، ہجرت یعنی اللہ کے لیے کہیں نکل کے جانا، گھر دوار چھوڑ جانا، بیوی بچے ماں عیال کے کہیں نکل جانا۔ بہترین ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، انسان اپنے آپ کو شرک، کفر اور غلط کاموں سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی کو بچانے کے لیے ایسی جگہ سے ہٹ جائے جس سے اس سے شرک اور کفر ہو سکتا ہے۔ بہترین ہجرت ہے یہ کہ جہاں اگر جائیں، جہاں موجود رہیں، جہاں شامل ہو جائیں تو ممکن ہے کہ شرک ہو جائے، ممکن ہے گناہ عظیم ہو جائے، تو گھر دوار چھوڑ کے جانا، ماں اہل و عیال بستر کے ساتھ جانا ہی ہجرت نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچائے رکھنا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یہ بہترین ہجرت ہے اللہ کے لیے۔ اپنے آپ کو ایسے غلط کاموں سے دور رکھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ایسی خطاؤں کو معاف فرمائے جو ہم سے انجان میں ہو گئی ہے، اور ہمیں اسلام پر مکمل قائم و دائم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن لوگوں نے نماز سنت نہیں ادا کی، نماز سنت ادا فرمائے۔